کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک بندہ آتا ہے کوفے سے، تو اس سے پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کوفے کا حال یہ ہے کہ کوفے کے لوگ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام مرے نہیں ہیں بلکہ وہ روپوش ہو گئے ہیں، ان قریب دوبارہ ظاہر ہو جائیں گے، پردہ فرما لیا۔ تو ابن عباس کو غصہ آ گیا۔ دیکھیں صحابہ کرام کس طرح عقیدے کی اصلاح کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علی مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جائے گا تو یہ بتاؤ کہ علی کے مرنے کے بعد اس کی وراثت کیوں تقسیم ہوئی ہے، اس کی عورتوں نے نئے نکاح کیوں کر لیے ہیں؟ آئے ہائے ہائے، یہ صرف نبی کا پروٹوکول ہے کہ اس کی وفات کے بعد اس کی بیوی نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ وہ امت کی ماں ہے۔ یہ نبی کا پروٹوکول ہے سورۃ الاحزاب میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صحابہ میں تو کوئی فوت ہوتا تھا دوسرا صحابی اس کی بیوی سے شادی کر لیتا تھا۔ خود حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی بیوی سے شادی کی ہے ان کی وفات کے بعد، اسماء بنت امیس سے۔ اسی لیے محمد بن ابی بکر جو حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں، پرورش ساری مولا علی نے کی ہے، اسی لیے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھے اور اما عائشہ کو سمجھاتے تھے۔ سیدہ عائشہ کا قاتل کون، وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں، اس میں نے محمد بن ابی بکر کا تعارف بھی کروایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جب یہ اس کو پھکی دی نا، انہوں نے کہا کوفے کے لوگوں اگر علی نے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آ جانا ہے تو اس کی بیوہ بیویوں نے اور شادیاں کیوں کر لی ہیں اور اس کی وراثت کیوں تقسیم ہو گئی ہے؟ یہ انہوں نے پھکی دی کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، کوئی دنیا میں واپس نہیں آ سکتا۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کے مقدمے میں ہے، جب کچھ تابعین کے دوران ایک بندے نے آ کے لچ تلا کہ جی جب عبداللہ ابن مسعود ہمارے پاس آئے تھے جنگ صفین کے موقع پہ تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ تابعین کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود تو 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری میں، یہ اپنے مرنے کے 4 سال کے بعد عبداللہ ابن مسعود کیا قبر سے نکل کے آگے حدیث بیان کر گئے تھے؟ نا، پہلے نہیں سن لوگ قبریں تو نکل دے۔ ہاں اس تو بعد بشکارلے بزرگ نکلنا شروع ہو گئے کہانیاں، اون بھی نہیں نکلتے اللہ فضل اس پلیٹ فارم دی برکت، اون بھی ڈر گئے نے، اون نہیں نکلتے، یعنی کہانیوں میں نکلتے تھے، فزیکلی تو پہلے بھی نہیں کبھی نکلے، بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا، اب دوبارہ نشت ثانیہ شروع ہو چکی ہے الحمدللہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے کہا اے کوفے کے لوگوں تمہارا حال تو وہی ہے، تم آئے ہو عراق سے، عراق کے لوگ ہی تھے نا، بابل شہر کے رہنے والے، بابل کا نام بھی آئے گا اس میں، بابل ہم اردو میں کہہ رہے ہیں، لفظ بابل ہے، اور بیبلونیا انگلش کے اندر دنیا کی سب سے قدیم ثقافت ہے۔ تو یہ تم لوگ ہی تھے نا، جو تمہارے لوگوں کا تو صاحب وہی ہے جو سلمان علیہ السلام نے جب جنات کو قابو کیا تو ابن عباس نے کہا، اور ان کی وہ ساری شیطانی کتابیں جو ہیں جو ان کو شیاطین کچھ خبریں دیتے تھے فرشتوں سے چوری کر کے، تو اس میں جھوٹ ملا کے وہ پبلک کو بتاتے تھے، وہ ساری کتابیں قبضے میں لے کے نا سلمان علیہ السلام نے نا اپنے محل کے اندر دفنا دی اپنی کرسی کے نیچے۔ ان کا رعب تو آپ کو پتا تھا نا، قرآن میں آتا ہے کہ فوت ہونے کے کتنے عرصے بعد تک بھی جنوں کو نہیں پتا چلا، تو ان کی کرسی کے نزدیک کس نے لگنا تھا۔ بہرحال جب یہ معاملہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے، بعد میں لوگوں نے ان کی کرسی کے نیچے سے انہوں نے کہا پتہ نہیں کرسی میں کوئی ایسی طاقت ہے، وہ جب کھدائی کی تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سلمان تو جادوگر تھا، یہ جادو کی خزانے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، یہ ان کتابوں کے ذریعے وہ سارے کام کرتا تھا۔ ان کے ماننے والوں نے ان کو جادوگر کہہ دیا، کہتے ہیں یار جادو کے بغیر تو اتنا غیر معمولی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی نفی کیا۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے سلمان علیہ السلام کو بری کیا اس سے، اور پھر انہوں نے سلمان علیہ السلام سے متعلق آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 102 پڑھی ابن عباس نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور سلمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اندر لوگوں نے پیروی شروع کر دی شیاطین کی اوپر جو چیزیں نازل ہوتی تھیں جادوگری۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، سلیمان جادوگر نہیں تھا، وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں، بیبلونیا میں، ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کے اوپر۔